السلام علیکم۔ آج کی سٹوری ہے مکافات عمل۔ دروازہ کھولو شہرین۔ باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گیڑلی ان تینوں مکینوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ اس کے دونوں تایا ان 2 پورشن میں رہتے تھے۔ شہرین کی ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا۔ شہرین میری دھی دروازہ کھول، اماں نے کنڈی کھڑکاتے زور سے آواز دی۔ شہرین کا ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک چھوٹی بہن زرین تھی جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور شہرین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے اماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس میں اماں کو پکڑایا، جسے اماں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اف اللہ، غضب خدا کا، اتنی گرمی! باہر سمجھو جہنم آگ برسا رہی ہے۔ تو اماں کس نے کہا تھا کہ ابا کی پینشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جاؤ؟ تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی۔ ابا تو اوپر چلے گئے اور یہ بھی نہ سوچا کہ ان کے پیچھے ان کے بچے اور بیوی کیا کریں گے۔ شہرین نے بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیا۔ پتر، تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا۔ مجھے تو تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا ہے۔ کون ہے ہمارا کرنے والا؟ ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، یا وہ تمہارے تایا زاد جن کو کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کو کوئی ضرورت ہی پوچھ لیں؟ شہرین کے دونوں تایا زاد اظفر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا جن کا نام اکرام تھا، وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہوں نے حصے میں جو 2 مرلے ملے تھے اس میں 5 مرلے کا ساتھ والا گھر خرید کر ملا کر بہت اچھا سیٹ کر لیا۔ ان کی ایک بیٹی سارہ جو کہ بڑی مغرور اور نکچڑی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، MA کر رہی تھی، اور ایک بیٹا اظفر تھا جو کہ ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، اور دوسرے تایا جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا FA کر کے کویت چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنساری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شہرین کے بابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی اچانک ایک دن ہارٹ اٹیک سے وفات ہو گئی۔ اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شہرین کی والدہ جیسے تیسے کھینچ کر اس پینشن سے گزر بسر کر رہی تھیں۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ وقت کا کام تو گزر ہی جانا ہے۔ شہرین نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زرین نے میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شہرین نے بھاگ کر تایا اکرام کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شہرین بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو کہ نیند میں تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا؟ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ کیوں بجایا تم نے؟ وہ باہر نکلتے ہی زور سے دہاڑے۔ وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شہرین نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ لو جی، اچھی بھلی تندرست تمہاری ماں اماں کو کیا ہو گیا اب؟ بھائی خود تو گیا، پیچھے ہمارے لیے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شہرین کے پیچھے گئے۔ جب کمرے میں آئے، اماں بے سدھ تھیں۔ انہوں نے اجمل کو بلوا کر گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل لے آئے۔ آپ کی اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میری اماں کو بچا لیں کچھ بھی کر کے۔ شہرین کی ہچکیاں بند گئیں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے شہرین کو تسلی دی۔ اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرا اور اجمل کو بٹھا کر گھر چلے گئے کہ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں۔
اجمل، جو کہ اب ایف اے کر کے ایک پرائیویٹ نوکری کر رہا تھا، وہ ان لوگوں سے قدرے بہتر تھا۔ اس نے کہا، شہرین آپی، چچی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھالیں، ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شہرین نے کہا، شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا بہت ہے۔ ابا کی پینشن ہے اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے صبح ہو گئی کہ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے کہا، آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس سرجری کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ اپنی اماں کو لے جائیں، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا کہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ ان کے 2 مرلے کے پورشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا، مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شہرین نے دونوں تایا کی منت سماجت کی کہ آپ یہ پورشن اپنے نام کروا لیں اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتہ ہے کہ میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے۔ بڑے تایا نے فوری جواب دیا، تو چھوٹے تایا کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنا سارا پیسہ افضل پر لگا کر اسے کویت بھیج دیا۔ شہرین کی التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا تو شہرین نے عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھ کر اجمل کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کر کے بات کروں؟ اب تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا۔ اجمل نے کچھ سوچتے ہوئے شہرین سے کہا، جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ شہرین نے بے اعتباری سے کہا، لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائی۔ مبارک ہو شہرین آپی، افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہرین نے آنسو پیتے ہوئے حیرانگی سے بولا، ڈاکٹر صاحب، میری اماں کا آپریشن شروع کر دیں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک دے دوں گی۔ اماں کا آپریشن ٹھیک ہو گیا، اماں اب ہوش میں تھیں، میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شہرین سے پوچھا، جو کہ اماں کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی۔ اماں دیکھا خدا نے کیسے مدد کی آپ کی، افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں۔ شہرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ اگلے دن اماں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو سب سے خوشدلی سے ملیں۔ اجمل اور شہرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات چیخو پکار سے اماں اور شہرین کی آنکھ کھلی۔ باہر آ کر کیا دیکھتی ہیں کہ تایا اکرام کے گھر کو رات آگ لگ گئی۔ بجلی کے تاروں کے سرکٹ سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، مگر شکر ہے کہ تایا تائی اور سارا کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے۔ ان کو شہرین کی اماں اپنے پورشن میں لے آئیں۔ جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر رہیں۔ مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی، تو دیکھو خدا نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بڑے تایا معافیاں مانگنے لگے۔ آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے۔ شہرین کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ مکافات عمل ہے، اگر ہم کسی کے کام نہ آئیں تو کل کوئی ہمارے کام بھی نہیں آئے گا۔ ہم آج افضل کے لیے شہرین کا رشتہ مانگتے ہیں۔ چھوٹے تایا نے کہا، اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی ہیں؟ ادھر شہرین کے بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، جس نے بروقت مدد کر کے اس کی اماں کو نئی زندگی دی، بلکہ دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول دیں۔ ہمارا رب جو بھی کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے۔